بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی جیلوں میں پڑی ہوئی قیادت نے سیاسی مذاکرات کی استدعا کر دی ہے۔ ایک اوپن خط لکھا انہوں نے، یہ کھلا خط میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کی طرف سے۔ اعجاز چیمہ کے تو خط نظر نہیں آتے، لیکن پھر یہ 4 یا 5 آدمی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک اوپن خط لکھا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی مذاکرات کی تو ظاہر ہے یہ مذاکرات حکومت سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ اب مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متون کرنا نہیں چاہیے، سارے عمل کو سبوداج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے یہ حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کرے، پیٹرن ان چیف عمران خان تک ہماری رسائی آسان بنائے، اور اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا مثبت سوچ کا اظہار کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے عرصے سے جو تصادم کی کیفیت ہے اور پی ٹی آئی تصادم کی پالیسی پر چل رہی ہے، یہ اس سے یو ٹرن ہے۔ پی ٹی آئی کے سرپرست اعلیٰ بانی تو پچھلے 2 سال سے کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی تصادم کی بات کرتے ہیں، کبھی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو رہنما اس وقت شاہ محمود قریشی اور یاسین راشد اور سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید، یہ پچھلے کئی ماہ سے جیلوں میں بڑی مزریبل حالت میں ہیں۔ شاید میں کسی حد تک یاسمین راشد کو سہولت ہے کہ ان کو میڈیکل بنیادوں پر ان کو کچھ سہولتیں دی گئی ہوں، لیکن یہ لوگ اب ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ سمجھ ان کو آ گئی ہے کہ تصادم کی کیفیت سے کوئی کوشش سے ہم باہر نہیں آ سکتے۔ باہر آنے کے لیے ہمیں حکومت سے ڈائلاگ کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے ڈائلاگ کا کیا بنیاد ہوگی، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، بالکل واضح ہے۔ حکومت کی طرف سے تو ابھی تک کبھی نہیں کہا گیا کہ اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، لیکن ظاہر ہے حکومت کا یہ مطالبہ کہہ لیجیے یا یہ کہہ لیے کہ حکومت کی طرف یہ سوچ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اگر عمران خان باہر آئیں تو وہ حکومت کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہ کریں، حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہ چلائیں، فارم 47 اور 45 کی جو رٹ ہے اس کو ختم کریں اور اس حکومت کو تسلیم کریں، اور عمران خان باہر آئیں، سعودی عرب چلے جائیں۔ لیکن ابھی سعودی عرب کے خلاف بھی عمران خان کی جماعت کا جو بیان آیا تھا وہ اسی تجویز کو ناکام بنانے کے لیے تھا کہ تاکہ سعودی عرب ناراض ہو جائے، وہ لینے سے انکار کر دیں۔ عمران خان کینیڈا اور امریکہ جانا چاہتے ہیں، یہاں کھلے ماحول میں وہ پارٹی کی قیادت کر سکیں، یہاں رابطے کر سکیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں ان کو اس صورت میں باہر نہیں جانے دینا چاہتی۔ اس لیے عمران خان صاحب کے لیے سیاسی راستہ یہی ہے، وقتی طور پر جو شکست ان کو ہوئی ہے انہیں کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی پارٹی کمزور ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وہ 5 آدمی ہیں جو مسلسل جیل کاٹ رہے ہیں اور بڑے مقدمات میں ملوث ہیں، اور ان کے چہروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پجمردگی کتنی پھیل چکی ہے ان پر، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اب انہوں نے بھی عمران خان کے سے ذرا تھوڑی سی مختلف پالیسی اختیار کی ہے، اور ان کا تقاضا بھی ہے کہ انہیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔
میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام حکومت کو کر دینا چاہیے. انہیں اپنے لیڈر سے مشاورت کرنی چاہیے اور اپنے لیڈر کو باور کرانا چاہیے کہ ہمارا باہر آنے کے کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. لہذا وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کی آشیرواد سے وہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر کے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں. پولیٹیکل سیٹلمنٹ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ عمران خان باہر آئے اور حکومت سنبھال لے. ظاہر ہے جنہوں نے اب حکومت سنبھال رکھی ہے، جنہوں نے الیکشن میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، یا لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو نہ رہا کرنے کی اجازت دیں گے، نہ وہ عمران خان کو ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنے گے. عمران خان حقیقت ہے، پاکستان کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ملک سے باہر کہیں بھی چلے جائیں، یقیناً ان کو عوام کی حمایت حاصل رہے گی. لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو کچھ عرصے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اس چھوڑنے کے بعد وہ پھر یو ٹرن لیں. جب وہ پاکستان آ جائیں تو پھر ایک بار وہ سیاست کریں، لیڈری کریں. یہ ہو سکتا ہے. عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، لیکن عمران خان کی پارٹی کمزور ہو گئی ہے. نہ وہ ایجیٹیشن کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پر آ جائیں. گھروں میں بیٹھ کر لوگ ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے قربانیاں دینے والے کوئی نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے بہتر یہ راستہ ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کریں، کچھ سیاست میں پیچھے ہٹیں، کچھ باتیں ان کی مان لیں اور کچھ اپنی باتیں منوا کر اس ملک کی سیاست پر رحم کھائیں. شکریہ.